اپنا شجرہ بتانے میں ہر کسی کو حق ہے اپنا شجرہ بتانے میں. یاد رکھیے گا یہ حسینی میرے سامنے موجود ہیں جو علم اٹھائے ہوئے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ان حسینیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے, آج دنیا اتنی فاسٹ ہے پر دادا بھی بتا دیا جاتا ہے, دادا بھی بتا دیا جاتا ہے, اگر ان حسینیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے تو یاد رکھو ان حسینیوں میں سے ہر ایک میں سے کسی کا شجرہ حسین سے جا ملے گا, کسی کا شجرہ سہیل سے ملے گا, کسی کا شجرہ برائد سے ملے گا, کسی کا شجرہ جون سے ملے گا, کسی کا شجرہ دور سے ملے گا. جو تعزیے کے خلاف فتویٰ دینے والا ملا, یاد رکھو اگر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے کسی کا شجرہ برملا سے ملے گا, کسی کا شجرہ شیمر سے ملے گا, کسی کا شجرہ خولی سے ملے گا. یاد آ رہا ہے قضا کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے, مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں, اور تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم ہم حسینیوں کو مٹا دو گے, تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم ہم حسینیوں کو مٹا دو گے. ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت. چلا لوگوں کو جب 2026 میں فرعون کے سامنے فرعون تھا, میزائل کے سامنے میزائل تھا, طاقت کے سامنے طاقت تھی, ملک کے سامنے ملک. توجہ رکھے گا مومنین کرام, ملک کے سامنے ملک تھا. میڈیا چلانے لگا اب کیا ہوگا, اب ایران کی کیا حالت بنے گی. ہر دوسرا مذہب والا چھوٹے چھوٹے شیعہ کے بچے کو, جوانوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھنے لگا اب ایران کا کیا ہوگا, رہبر کا کیا ہوگا, اب حالت کیا ہوگی. ہر تمام دنیا میں سے ہر شیعہ بچہ, ہر شیعہ جوان یہی جواب دیتا تھا, رہبر جھکنے والا نہیں, رہبر بکنے والا نہیں. توجہ اپنی طاقتوں کو جمع کیجیے گا, تاریخی نعرہ لگائیے گا, رہبر جھکنے والا نہیں, رہبر بکنے والا نہیں, قائد جھکنے والا نہیں. میں کہتا ہوں اتنی فخر سے وہ شیعہ جوان, شیعہ بچہ کیسے کہہ رہا تھا رہبر جھکنے والا نہیں. کوئی ٹیلی فون رابطہ تھا نہیں. توجہ رکھیے گا, ہمیں رہبر پہ یقین نہیں تھا بلکہ حسین ابن علی کے اس جملے پہ یقین تھا, مثلی لا شباہیو مثلا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بایت نہیں. تو جو ہے یہ اب اٹھے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں, یہ کیا ہوا, یہاں جاتے ہیں حسین کی صدا ہے, یہاں جاتے ہیں حسین کی صدا ہے, ہمارے ابے حرملے کا نام نہیں, ہمارے ابے حرملے کا نام نہیں, ہمارے دادا یزید کا نام نہیں. توجہ رکھیے گا مومنین کرام, یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, ابھی بچے ہوئے, ابھی بچی ہوئی لعنت کے ہار باقی ہیں. توجہ رکھیے گا, ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں, یزید تو مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں. یاد رکھیے گا اگر کوئی بندہ, توجہ رکھیے مومنین کرام, مجھے جملہ یاد آ گیا, اگر کوئی بندہ بطول کے رب کا انکار کرے مشرک ہو جاتا ہے, اگر کوئی بندہ بطول کے بابا کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے, اگر کوئی بندہ بطول کے شوہر کا انکار کرے یاد رکھیے منافق ہو جاتا ہے, اگر کوئی بندہ بطول کے بیٹوں کا انکار کرے لعنتی جہنمی ہو جاتا ہے, اگر کوئی بندہ خود بطول کا انکار کرے لعنتی ہو جاتا ہے. وہ جو ہے عراق میں حملہ ہوا اربعین کے اوپر, میں کہتا ہوں عزاداری کے اوپر انہوں نے دولتیں ختم کر دی, حکومتیں ختم ہو گئی, دولت ختم ہو گئی, ان کے بڑے بڑے ایجنٹ ختم ہو گئے. یاد رکھیے گا حکومتیں ختم, پیسہ ختم, دولت ختم, میڈیا ختم. یاد
جو تم اتنے روٹ بدلوانا چاہتے ہیں بدلوا لو، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی حسینی ہے۔ مومنین توجہ کیجئے گا، ہم ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے نہ تو ہمارا مشن مٹا سکتا ہے نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں کھڑا ہو کے کہا تھا، او یزید نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ ہمارا مشن مٹا سکتا ہے۔ تو اسی فکر پہ چل رہے ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فکر پہ چل رہے ہیں۔ تو جو ہے یاد رکھیں مومنین کا میدان کا آدمی ہوں، میدانوں میں پڑھنے کا آدمی ہوں، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستانوں سے نہیں دیا۔ جو ہے مومنین کرام میدان کا آدمی ہوں، میدان میں پڑھنے کا آدمی ہوں، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستانوں سے نہیں لیا۔ توجہ کیجئے گا مومنین کرام، اگر محمد مصطفیٰ کو پایا تو بدر سے، علی المرتضیٰ کو پایا تو خدیر سے، جناب زہرا کو پایا مباحہ کے میدان سے، حسن مرتضیٰ کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین ابن علی کو پایا تو کربلا کے میدان۔ جو ہے مومنین کرام توجہ رکھیے گا، یزید کے دو بیٹے، کون سے دو بیٹے؟ بتاؤ کون سے دو بیٹے ہیں؟ یزید کا اپنا بیٹا تو حلالی تھا، صاحب علم میرے سامنے موجود ہے، اس کا اپنا حلالی بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے لعنت اللہ، اور تم حرامی بیٹے یزید کو کہتے ہو رضی اللہ۔ تم حرامی بیٹے یزید کو کہتے ہو رضی اللہ، جن کو شوق ہے نا یزید کو رضی اللہ کہنے کے، کتا جتنا نہلایا جائے اتنا نجس ہوتا ہے۔ یاد رکھو مومنین کرام، جو رضی اللہ کہنے کے شوقین ہے، اگر تم اس کو رضی اللہ کہو گے، یزید لعنت اللہ ہے، تم بھی لعنت اللہ بن جاؤ۔ وجہ ہے جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی، پیغمبر اعظم نے توجہ ہے مومنین کرام، توجہ ہے نا، جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی پہلی غذا دہنے پیغمبر اعظم لعاب رسالت، پیغمبر نے اپنی زبان اطہر مبارک اپنے نواسہ حسین ابن علی کے منہ میں دی، پہلی غذا تھی یہ۔ اب سنیے گا جملہ مومنین کرام، پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پر قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید اترا۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر ملتا ہے۔ یاد رکھیے مومنین قرآن، قرآن جانتا ہے زیر زمین کیا ہے، قرآن جانتا ہے زیر زمین کیا ہے، قرآن جانتا ہے زیر زمین مخلوق کتنی ہے، قرآن جانتا ہے زمین پہ مخلوق کتنی ہے، قرآن جانتا ہے انسان کا مزاج کیا ہے، قرآن جانتا ہے لوگوں کی خوراک کیا ہے، قرآن جانتا ہے۔ توجہ رکھیے گا مومنین کرام، قرآن جانتا ہے، یاد رکھے مومنین کرام، توحید کیا ہے قرآن جانتا ہے، رسالت کیا ہے قرآن جانتا ہے، ولایت کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ یہی قرآن محمد مصطفیٰ کے قلب پہ اترا۔ پیغمبر اعظم کون ہے، زیر زمین کیا ہے رسول جانتا ہے، لوح کیا ہے رسول جانتا ہے، قلم کیا ہے رسول جانتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، عرش کیا ہے رسول جانتا ہے، کرسی کیا ہے رسول جانتا ہے، جنت کیا ہے رسول جانتا ہے، جہنم کیا ہے رسول جانتا ہے۔ یہی رسول اپنی زبان کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ زمانے والوں یاد رکھو مومن کیا